أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ کفار اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو کہ ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف ظہیرہ کمر بستہ ہے. ظہیر کا معنی مفسرین مترجمین الگ الگ معنی بھی کرتے ہیں. بعض حضرات نے ظہیرہ کا مطلب بیان کیا کمر بستہ، یعنی کمر باندھے ہوئے ہیں، اور بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ پشت پھیرنے والے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب سے پشت پھیرنے والا ہے، یعنی منہ پھیرنے والا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا. اور دونوں ترجمے بالکل درست ہیں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مبشرا، مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، اس دین کا پیغام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے میں کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لے، صرف اتنا مقصود ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اس زندہ ذات پر، اللہ کی اس زندہ ذات پر، الذی لا يموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کیجئے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. ان چاروں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. اللہ نے اپنی جتنی قدرت کے مظاہر بتائے، یہ رات اور دن، یہ سورج کے مظاہر، یہ ہواؤں کا بھیجنا، بارش کا نازل کرنا، اور اسی طرح اللہ کے مختلف انسانوں کو مختلف نسب اور دامادی کے رشتوں کے ذریعے پیدا کرنا، یہ سب اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کا اظہار سب سامنے رکھا. اب اللہ نے کہا یہ تو اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا تھا، یہی وہ اللہ ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یہی وہ اللہ ہے جس نے آپ کے سامنے ساری قدرت کے مناظر اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھے. لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے.
پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ان آیات میں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور آپ کو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ خوشخبریاں لوگوں کو سنائیں، ونذیرا اور لوگوں کو ڈرائیں۔ مبشرن کا معنی خوشخبری دینے والا، یعنی نیک اعمال کا انجام اچھا ہوگا اور نیک اعمال پر آخرت میں کیا اجر ملے گا آپ یہ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیے۔ وَنَذِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ عام طور پر تمام مترجمین نذیر کا ترجمہ ڈرانے والا کرتے ہیں، بالکل درست ترجمہ، نذیرہ کا معنی ڈرانے والا، لیکن مفسرین تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خالی ترجمہ ڈرانے والا اس کا کافی نہیں ہے، اس کا مفہوم بیان کر دینا چاہیے کہ وہ نذیرہ کا معنی برے انجام سے آگاہ کرنے والا، صرف ڈرانے والا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی مطلب خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں۔ نذیرہ کا معنی برے انجام سے آگاہ کرنے والا، کہ اگر تم یہ کرو گے تو دنیا میں تمہارا یہ انجام ہوگا برا اور آخرت میں یہ انجام ہوگا برا، تو برے کام کے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو تم خود سوچو کہ میں ساری زندگی تمہیں دین کی طرف بلاتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا، شرک سے روکتا رہا، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتا رہا، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر تمہارے اندر پیدا کرتا رہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس چیز کی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں آخر آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ اجرت نہیں چاہتے، پیسہ نہیں چاہتے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، دین کی بات پہنچانے میں، اگر پیسہ نہیں چاہتے، مال و دولت نہیں چاہتے، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ نے وہ بات بھی سامنے رکھی اس آیت میں، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہتا ہے وہ اپنے رب کے راستے کی طرف آ جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے، بس یہی مقصود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، آگے یہ مانے یا نہ مانے آپ سے اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا تھا تو یہ لوگ مانے کیوں نہیں، آپ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اتنے سارے بندے آپ پر، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، پیغام کو پہنچا دینا۔ آج ہمیں بھی معاشرے کے اندر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، اچھی بات پہنچاتے رہیں، بری باتوں سے روکتے رہیں، منوانا ہمارا کام نہیں۔ جب ہم منوانے کی پوزیشن میں آتے ہیں اس وقت بات خراب ہوتی ہے، اس وقت معاملہ بگڑ جاتا ہے، اس وقت دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جن پر اللہ نے آپ کو نگران بنایا ہے، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، جن کو ماتحت آپ کا بنایا ہے، ہاں ان سے منوانا ضروری ہوگا، جیسے اولاد، نابالغ اولاد کو صرف بات پہنچا کر کافی نہیں، وہاں آپ کو منوانے کی پوزیشن میں آنا پڑے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ ایک اہم عہدے پر موجود ہیں، آپ کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ چوری کر رہے ہیں تو صرف یہ کہنا کہ آپ چوری نہ کریں، بس آگے چاہے وہ چوری کرتا رہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جنہیں آپ نے وہاں منوانے کی پوزیشن میں آنا کہ جی آپ چوری نہیں کریں گے، اور اس کو منوائیں گے اس بات پر کہ وہ چوری نہ کرے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنے ماتحت کو منوانے کی پوزیشن میں آئیں گے، جھوٹ نہیں بولنا آپ نے۔ وہ ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ صرف کہہ دیں کہ جی ادارے کو نقصان نہ پہنچائے، کافی نہیں، آپ کو منوانا پڑے گا۔ جہاں آپ کے ماتحت ہوں وہاں آپ سے منوانا پڑے گا، اور جہاں آپ کے ماتحت نہ ہوں، عام لوگ ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، رشتہ دار ہیں عام، جن کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے،
ان کو منوانے کی پوزیشن میں نہیں آنا، ان تک صرف بات کو پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا کر بس اللہ کے سامنے آپ بری ذمہ ہو گئے، اب چاہے وہ بات کو مانے یا نہ مانے، اور جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے لیے پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اب اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو خود گناہ گار ہوں گے۔ بالغ اولاد کو بات پہنچانا ہے، بالغ اولاد کو جتنا ہو سکے انسان دعوت دے، دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، آرام سے، پیار سے، ترغیب سے ماحول بنائے، یہ سب چیزیں کرے انسان، لیکن اب اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ خود جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سبق دیا کہ ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے، اگر کوئی نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے، اگر بیان کر کر کے لوگوں کو سمجھا کر انسان تھک جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ اس ذات پر اب توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، الذی لا یموت، وہ ذات جس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، وہ ذات بہت باخبر ہے، وہ بندوں کے اعمال، ان کے گناہوں، ان کے نیک اعمال سب کی خوب خبر رکھتا ہے، اس اللہ پر توکل کیجیے۔ توکل کا مفہوم بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ توکل کا معنی بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا۔ بعض لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ بھی توکل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کاہلی، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، یہ بھی توکل کے خلاف۔ یہ دو رخ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ جی اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، جی بہت اچھا، اللہ کرنے والا ہے، لیکن یہ بندہ سستی، غفلت، کاہلی کی وجہ سے اسباب ہی اختیار نہیں کرتا، محنت بھی نہیں کرتا، اور جو اسباب جن کا یہ مکلف ہے ان اسباب کو بھی اختیار نہیں کرتا۔ طالب علم یوں کہنا شروع کر دے، اللہ ہی پاس کرنے والا ہے، اللہ ہی فیل کرنے والا ہے، میں تو محنت نہیں کرتا، تقدیر میں لکھا ہے پاس ہونا تو میں پاس ہو جاؤں گا، تقدیر میں لکھا فیل ہونا تو میں فیل ہو جاؤں گا، یہ توکل نہیں ہے۔ بیمار شخص یوں کہنے لگے اپنے آپ کو بڑا نیک بنا کر کہ جی میں تو دوائی نہیں کھاؤں گا، دوا نہیں کھاؤں گا، اگر تندرستی تقدیر میں لکھی ہے تو بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، میں تو دوا نہیں کھاؤں گا، یہ بندہ گناہ گار ہوگا، یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے یہ والا کہ جی ہم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات پڑھے ہیں، وہ تو اسباب اختیار نہیں کرتے تھے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ والی بات آئی کہ ہم نے اولیاء اللہ کے واقعات پڑھے اور وہ اسباب اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، ان تمام اولیاء اللہ کے واقعات بالکل سچے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن عام عوام کا نظریہ اور ان کی سوچ ان اولیاء اللہ کی سوچ سے مختلف ہے۔ اولیاء اللہ کی نظر اسباب پر ہوتی ہی نہیں، اولیاء اللہ کی نظر اسباب پر ہوتی نہیں سرے سے، ان کی نظر اللہ پر ہوتی، اور جو ہم عوام ہیں ہماری نظر اسباب پر ہوتی، اللہ پر نہیں ہوتی، اللہ پر نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جب وہ نہیں ہوتا نا پورا، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ شکایت نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، پھر جو فیصلہ ہو جاتا ہے تقدیر کا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ذرہ برابر ان کی طبیعت میں ملال بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے اسباب پہ نظر ہی نہیں ہوتی۔ وہ خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں، نتائج اللہ پر چھوڑیں، اسباب اختیار کریں، نتائج اللہ پر چھوڑیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی۔ ایک صحابی تشریف لائے اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھ آئے ہیں؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ پر توکل کر کے چھوڑا ہے، کھلا چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اذهب واعتقل وبعد ذلك توکل، آپ جائیے، پہلے اس کو اونٹ کو باندھ کر آئیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔
پہلے اپنی موٹر سائیکل کو تالا لگائیں، پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تو یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جناب غفلت، سستی، کاہلی، گاڑی کو بھی لاک نہیں کرنا، موٹر سائیکل کو بھی لاک نہیں کرنا، اللہ یہ تو ہی دیکھنے والا ہے، تیرے سپرد۔ یہ کاہلی سستی ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ توکل کیا کہ آپ اسباب اختیار کیجیے۔ اور ہمارے اندر کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہوتی ہے، یہ انتہا پسندی ہوتی ہے کہ اسباب اختیار ہی نہیں کرنے، وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، بس دوا نہیں میں نے کھانی، چل اللہ ہی شفا دینے والا، شفا دے دے، یہ توکل نہیں۔ یہ ایک انتہا یہ ہے۔ اور دوسری انتہا سناؤں آپ کو جو ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ ایک بندے کو دل کی تکلیف ہو جاتی، آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہو گیا، آپریشن ہو گیا، تندرست ہونے کے بعد اب اس سے کسی نے پوچھا، سنا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، دل کی تکلیف ہو گئی تھی، اب کیا حال ہے آپ کا؟ اب اس کی اسٹیٹمنٹ سنیے گا، اس کا بیان سنیے گا غور سے۔ وہ کہتا ہے ہاں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا مجھے، پھر اس کے بعد وہ فلاں ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، تو اس سے اپروچ کر لی، وہاں گیا، ہسپتال بہت بڑا تھا، وہ شاندار ہسپتال تھا، وہاں میں گیا، ڈاکٹر بہترین، وہاں بڑا علاج کیا اس نے، بعد میں دوائیاں نہیں یہاں مل رہی تھی، پھر میں نے باہر سے دوائیاں منگوائی، پیسہ خرچ کیا میں نے، ٹھیک ہو گیا، آپریشن ہوا تھا میں نے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی مختصر کی ہے، ذرا یہ لمبی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن آپ نے غور کیا اس میں ایک دفعہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ غور کیجیے گا اسٹیٹمنٹ، اس کے بیان پر ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ ایک یہ انتہا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر بھروسہ اسباب پر کیا جائے، اللہ کا بیچ میں نام بھی نہ ہو۔ جیسے طالب علم کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے، معلوم ہے آپ کامیاب ہو گئے، بہت مبارک ہو آپ کو، یہ اتنے سارے نمبر کیسے آئے؟ ہو میں رات کو اتنے دیر راتوں تک جاگتا تھا، پھر میں نے یوں محنت کی، میں نے یوں ٹیوشن پڑھی، وہ سر میرے بڑے اچھے تھے، اور وہ فلاں یہ اچھا تھا، اور اسکول بڑا اچھا تھا، اور میں نے یوں راتوں کو جاگا، اور میں نے اتنے مہینے کھانا نہیں کھایا، اور میں یوں تھا، میں فوں تھا۔ ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، محنت کی۔ یا یہ وہ بیمار شخص بیان کرتا، اگر اس سے پوچھا گیا جی سنا آپ کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ کیا حال ہے؟ جی اللہ نے بس اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی، اللہ نے ڈاکٹر بھی بڑے اچھے دے دیے تھے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بڑی رکھی تھی، پھر میرا آپریشن ہوا اور پھر اس کے بعد دوائیاں نہیں مل رہی تھیں، اب اللہ ہی نے پیسے دیے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ میرے دوست تھے باہر ملکوں میں، وہاں سے دوائیاں اللہ نے بھیج دی، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے صحت دے دی، 10 دفعہ اللہ کا نام لیا بیچ میں، اسباب اختیار کیے، اسباب اختیار کیے، لیکن ان اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے کہا دو انتہائیں ہمارے معاشرے میں، دو انتہائیں ہیں الگ الگ، دونوں غلط ہیں، اسباب کو اختیار نہ کرنا اور اللہ پر سب چھوڑنا، اور اسباب کو اس لیے اختیار نہ کرنا سستی، کاہلی، غفلت۔ اور دوسری انتہا کیا کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ دوسری غلطی۔ اور درست طریقہ کیا توکل کا؟ اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، پھر جو نتیجہ آئے اس پر راضی رہیں، جو نتیجہ آئے اس پر راضی رہیں۔ بیمار ہو جائے علاج کرے، دوا بھی کھائے، آپریشن بھی کروائے، سب کچھ ہو گیا، نہیں ٹھیک ہوا نا، اسی میں اللہ کی رضا ہے، میں راضی ہوں اس پر، میں نے کوشش کر لی جو کرنی تھی، جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ کر لیے۔ تو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سب کچھ کر سکتا ہے، نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم زندگی میں مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں پر توکل کرتے ہیں۔ جو انسان لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اور وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کی طرف آئے،
ہو گئے گناہ، یہ انسان خوب اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ ایک ایک گناہ کو جانتا ہے، اے اللہ تو جتنے میرے گناہوں کو جانتا ہے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ یقیناً معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توکل کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو خوشخبریاں سنانے اور برے اعمال کے برے انجام سے آگاہ کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری معاشرے میں پوری کر سکیں، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں ہمارے سم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض کے بچے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ صحت والی نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، یا اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانی میں، بچوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اور بہت دعا مانگا کیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے، یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما دے، یا اللہ جو ماں باپ جوان ہو چکے ہیں بچے ان کے، تو جو ماں باپ یا اللہ ان کے رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، یا اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے، یا اللہ ان کے لیے اچھے جوڑے بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو توکل کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔